بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک پر 14ویں ویڈیو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس سے پہلے بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ ابو طالب نے سختی سے قریش کو منع کر دیا تھا کہ نہ تو میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کروں گا اور نہ ہی اس کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی سے ہی باز آؤں گا۔ تو مشرکین مکہ نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے نیا جواز کاٹ لیا، آباء و اجداد کی تقلید کا بہانہ۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ وہ اپنے باپ دادا کا اتباع کریں گے اگرچہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور بھلے ہدایت پر نہ ہوں۔ مشرکین کا یہ طریقہ تھا اور اب بھی ہے کہ وہ اپنے باپ دادوں کو مقتدا سمجھتے رہے ہیں۔ ان کو ہزار سمجھایا جائے، حق کی دعوت دی جائے، توحید کی طرف بلایا جائے، اللہ کے دین اور اس کی شریعت قبول کرنے کے لیے کہا جائے اور توحید کی دلیلیں خوب کھول کر بیان کر دی جائیں اور شرک و کفر کی مذمت خوب واضح کر کے بتا دی جائے، تو وہ کسی بھی قیمت پر اپنے باپ دادوں کا دین کفر و شرک چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے۔ ان کا یہی ایک جواب ہوتا ہے کہ ہم اس دین اور طور طریق اور رسم و رواج کے پابند ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ اس ایت شریفہ میں مشرکین کی یہی بات نقل فرمائی ہے اور پھر اس کی تردید کی ہے۔ تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا وہ اپنے باپ دادوں کا اتباع کریں گے اگرچہ وہ کچھ ہی نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں؟ باپ دادوں نے اپنی ناسمجھی سے شرک اختیار کیا، غیر اللہ کی پرستش کی، بڑے رسم و رواج نکالے، وہ لوگ کیسے لے کے اتباع ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ معلوم ہے کہ باپ دادوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے پاس تھی، نہ کسی نبی سے انہوں نے ہدایت حاصل کی تھی، سراپے گمراہی میں تھے۔ گمراہوں کا اتباع کرنا کہاں کی سمجھداری ہے؟ قریش کا جاہلانہ دعویٰ کہ ہم نبوت کے مستحق ہیں۔ سورۃ الانعام میں فرمایا، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو ایسی چیز نہ دی جائے جیسی کہ اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ جانتا ہے کہ جہاں اپنے پیغام کو بھیجے، ان قریب ان لوگوں کو اللہ کے یہاں ذلت اور سخت عذاب پہنچے گا، اس وجہ سے کہ وہ منکر مکر کرتے تھے۔ یا ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر نبوت واقعی کوئی چیز ہے تو میں تم سے زیادہ اس کا اہل ہوں، کیونکہ میری عمر بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا مال بھی کثیر ہے۔ اور دوسرا سبب نزول یہ ہے نقل کیا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ بنو عبد المناف نے شرافت کے سلسلے میں ہم سے مقابلہ بازی کی، یہاں تک کہ ہم کو گھوڑ دوڑ کے گھوڑے بن کر رہ گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، ہم اس مدعی نبوت پر ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمارے پاس بھی اسی طرح وحی نہ آ جائے جیسی اس کے پاس آتی ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ نے آیت بالا نازل فرمائی جس میں ولید بن مغیرہ کا بھی جواب ہو گیا اور ابو جہل کا بھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت و نبوت سے سرفراز کرنا یہ اللہ جل شانہ کے انتخاب اور اختیار سے متعلق ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اس عہدہ سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ رسالت اور نبوت کا اہل کون ہے اور اس عہد جلیلہ کا تحمل کس میں ہے۔ یہ کہنا کہ میں مستحق رسالت ہوں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جہل کی طرف منسوب کرنا ہے۔ جنہوں نے یہ اعتراض کیا ہے انہیں اللہ کے یہاں ذلت پہنچے گی اور انہیں سخت سزا ملے گی۔
مکہ والوں کا جاہلانہ اعتراض کہ مکہ یا طائف کے بڑے لوگوں میں سے نبی کیوں نہ آیا۔ سورۃ زخرف میں ارشاد ہے، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل نہیں کیا گیا، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کے درمیان دنیا والی زندگی میں ان کی معیشت تقسیم کر رکھی ہے، اور ہم نے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے فوقیت دی ہے، تاکہ ان میں سے ایک سرے سے کام لیتا رہے، اور آپ کے رب کی حرمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ دنیا دار دنیا ہی کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، جس کے پاس دنیاوی مال و اسباب زیادہ ہوں یا چودھری قسم کا آدمی ہو، کسی قسم کی سرداری اور بڑائی حاصل ہو، اسی کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، خواہ کیسا ہی بڑا ظالم، خائن ہو، سود خور، کنجوس ہو۔ جب کسی بستی یا محلہ میں داخل ہو اور دریافت کرو کہ یہاں کا بڑا آدمی کون ہے، تو وہاں کے رہنے والے کسی ایسے ہی شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو مالدار، صاحب اقتدار ہو۔ اخلاق فاضلہ والے انسان، اللہ کے عبادت گزار بندے، علوم و معارف کے حاملین کی بڑائی کی طرف لوگوں کا ذہن جاتا ہی نہیں۔ عموماً انسانوں کا یہی مزاج اور یہی حال رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ اور خصال حمیدہ کے سب معتقد اور متعارف تھے، لیکن جب آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو جہاں تکذیب اور انکار کے لیے لوگوں نے بہت سے بہانے ڈھونڈے، انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ پیسے والے آدمی نہیں، اور آپ کو دنیاوی اعتبار سے کوئی اقتدار بھی حاصل نہیں ہے، لہذا آپ کیسے نبی اور رسول ہو گئے؟ اگر اللہ کو رسول بھیجنا ہی تھا اور قرآن نازل کرنا ہی تھا تو شہر مکہ یا شہر طائف کے بڑے آدمیوں میں سے کسی شخص کو رسول بنانا چاہیے تھا۔ کوئی رسول ہوتا، اسی پر قرآن نازل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو رسول بنایا جو پیسہ کوڑی کے اعتبار سے برتر نہیں، اور جسے کوئی اختیار اور اقتدار کی برتری حاصل نہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کا اشارہ ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود ثقفی کی طرف تھا۔ پہلا شخص اہل مکہ میں سے اور دوسرا شخص اہل طائف میں سے تھا۔ یہ دونوں دنیاوی اعتبار سے بڑے سمجھے جاتے تھے۔ ان ناموں کی تعین میں اور بھی اقوال ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی بات کی تردید فرمائی اور جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت یعنی نبوت کو تقسیم کرتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں کیا حق ہے کہ منصب نبوت کو اپنے طور پر کسی کے لیے تجویز کریں؟ رسول بنانے کا اختیار انہیں کس نے دیا ہے کہ یہ جس کے لیے چاہیں عہدہ نبوت تجویز کریں؟ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمائے۔ وہ جسے منصب نبوت عطا فرماتا ہے اسے ان اوصاف سے متصف فرما دیتا ہے جن کا نبوت کے لیے ہونا ضروری ہے۔ سورۃ انعام میں فرمایا، اللہ خوب جاننے والا ہے اپنے پیغام کو جہاں بھیجے۔ ان لوگوں کو نہ کسی کو نبی بنانے کا اختیار ہے اور نہ نبی کے اوصاف تجویز کرنے کا۔ پھر فرمایا، ہم نے ان کے درمیان معیشت یعنی زندگی کا سامان دنیا والی زندگی میں بانٹ دیا، اور درجات کے اعتبار سے ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دے دی۔ کسی کو غنی بنایا، کسی کو فقیر، کسی کو مالک بنایا، کسی کو مملوک، تاکہ بعض لوگوں کو اپنے کام میں لاتے رہیں۔ اگر سبھی برابر کے مالدار ہوتے تو کوئی کسی کا کام کیوں کرتا؟ اب صورتحال یہ ہے کہ کم پیسے والے مالداروں کے باغوں اور کھیتوں اور کارخانوں میں کام کرتے ہیں اور طرح طرح کے کاموں کی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ اس طرح سے عالم کا نظام قائم ہے۔ مالدار کام لیتے ہیں، کم پیسے والے مزدوری لیتے ہیں۔ دنیا اسی طرح چل رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ شانہ نے دنیاوی معیشت کو انسانوں کی رائے پر نہیں رکھا جو ادنیٰ درجہ کی چیز ہے،
اور اپنی حکمت کے موافق بندوں کی مصلحتوں کی رعایت فرماتے ہوئے خود ہی مال تقسیم فرما دیا، تو نبوت کا منصب کسی کو لوگوں کی رائے کے موافق کیسے دیا جاتا، جو بہت ہی بلند و بالا چیز ہے۔ اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو دنیاوی چیزیں دی گئی ہیں وہ انہیں جمع کرنے سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ پروردگار جل مجدہ کی رحمت یعنی جنت اور وہاں کی نعمتیں اس سے بہتر ہیں۔ مشرکین کی جاہلانہ باتیں کہ قرآن کسی سے لکھوا لیا ہے اور یہ کیسا نبی ہے جو کھانا کھاتا ہے، سورۃ فرقان میں فرمایا۔ ترجمہ: اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، صرف ایک جھوٹ ہے، سو یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کو لے کر آئے ہیں۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں جو نقول ہوتی چلی آئی ہیں، جن کو اس نے لکھوا لیا ہے، سو وہی صبح و شام اس کو سنائی جاتی ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کو اس ذات نے نازل فرمایا ہے جو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، آسمانوں میں ہوں یا زمین میں، بلا شبہ وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، اس پر کیوں نازل ہوا ایک فرشتہ جو اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں سے کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم ایسے ہی آدمی کا اتباع کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے انہوں نے آپ کے لیے کیسی عجیب عجیب باتیں بیان کی ہیں، سو وہ گمراہ ہو گئے، پھر وہ کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اس میں نازل ہونے والی کوئی بات نہیں، یہ پرانی گزری ہوئی باتیں ہیں جو پہلے سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، انہی کو انہوں نے لکھوا لیا ہے، یہ صبح و شام بار بار ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں یاد ہو جاتی ہیں، انہی کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے۔ ان لوگوں کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ اس قرآن کو اس ذات پاک نے نازل فرمایا ہے جس پر چھپی ہوئی بات کا علم ہے، جس سے ہر چھپی ہوئی بات کا علم ہے، آسمانوں میں ہو یا زمین میں۔ تم جو خفیہ مشورے کرتے ہو اور آپس میں جو چپکے چپکے یوں کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے یا دوسروں سے لکھوا لیا ہے، قرآن نازل فرمانے والے کو تمہاری ان سب باتوں کا پتہ ہے، وہ تمہیں اس کی سزا دے گا، بلا شبہ وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس میں یہ بتایا کہ تم نے جو باتیں کہی ہیں یہ کفریہ باتیں ہیں، ان کی وجہ سے تم عذاب کے مستحق ہو گئے ہو، لیکن جس نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے وہ بڑا کریم ہے، اگر اپنی کفریہ باتوں سے توبہ کر لو گے اور ایمان لے آؤ گے تو وہ پرانی تمام باتوں کو معاف فرما دے گا۔ مزید فرمایا، اور ان لوگوں نے یوں کہا کہ اس رسول کو کیا ہوا، یہ تو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی طرف سے نبوت اور رسالت کا ایک معیار بنا لیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ رسول کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو اپنے اعمال و احوال میں دوسرے انسانوں سے ممتاز ہو۔ جو شخص ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور اپنی ضرورتوں کے لیے بازار میں جاتا ہے، چونکہ یہ شخص ہمارے ہی جیسا ہے اس لیے یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ ان لوگوں کی حماقت کی بات ہے، خود تراشیدہ معیار ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انسانوں کی طرف جو شخص مبعوث ہو وہ انسان ہی ہونا چاہیے، جو قول سے بھی بتائے اور عمل کر کے بھی دکھائے، کھانا کھائے، کھانے کے احکام بھی بتائے، خرید و فروخت کے طریقے سبھی سمجھائے۔ منکرین رسالت نے رسالت و نبوت کا معیار بیان کرتے ہوئے اور بھی بعض باتیں کیں۔ اولاً یوں کہا، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو اس کے کام میں شریک ہوتا اور نذیر ہوتا،
یعنی وہ بھی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا، دوم اس کی طرف کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا، سام یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس میں سے کھاتا پیتا۔ انہوں نے جو یوں کہا تھا کہ رسول میں کوئی امتیازی شان ہونی چاہیے، اس امتیازی شان کو انہوں نے خود ہی تجویز کیا کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو کار رسالت میں ان کا شریک ہوتا، یا ان کے پاس خزانہ ہوتا، یا ان کا کوئی باغ ہوتا۔ جب ان میں سے کوئی چیز نہیں تو ہم اور یہ برابر ہوئے، پھر اس کے دعوی رسالت کو کیسے مان لیں؟ ان باتوں کے ساتھ انہوں نے ایک اور ظلم کر دیا اور اہل ایمان سے یوں کہہ دیا کہ تم تو ایک ایسے آدمی کا اتباع کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے، کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے ایسی باتیں کرتا ہے۔ جب قرآن جیسا کلام نہ لا سکے اور دلائل اور معجزات کے سامنے لاجواب ہو گئے تو آخر میں یہ بات نکالی کہ تم جسے رسول مان رہے ہو وہ مسحور ہے، اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے ایسی باتیں کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی باتیں بیان کر رہے ہیں، سو وہ گمراہ ہو گئے، پھر وہ راہ نہیں پا سکیں گے۔ اگر غور کرتے اور عقل سے کام لیتے تو یہی قرآن اور یہی رسول جن پر اعتراض کر رہے ہیں ان کی ہدایت کا سبب بن جاتے۔ اب تو وہ اعتراض کر کے دور جا پڑے، اب وہ رائے حق پر نہ آئیں گے۔ پیارے سامعین، اس سے آگے کے واقعات آنے والی ویڈیوز میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔